سورہ لقمان ہم نے شروع کی تھی اپنے درس میں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، لقمان علیہ السلام ان کے بارے میں دونوں رائے پائی جاتی ہے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے. حبشہ یا مصر کی سرزمین پر یہ موجود تھے. راجو بات یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن بہت نیک، دانا، سمجھدار اور حکیم آدمی تھے، حکمت والے تھے. انہوں نے اس راز کو پا لیا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان جس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا شکر گزار ہو، اس کا تابع دار ہو، اس کی فرما برداری کرے، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے، اور اسی طرح سے دنیا میں بھی جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کریں، اس کے ساتھ مخلص رہیں، اور اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی جو اچھائی کی باتیں ہیں. یہ راز آپ نے پا لیا کہ اگر انسان اس طرح زندگی گزارے تو نہ صرف انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے بلکہ آخرت بھی اللہ رب العزت اس کی بہتر کر دیتے ہیں. اب یہ نصیحتیں، یہ باتیں جو انہوں نے جس راز کو بذات خود پایا، اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، اگر جو مالک آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ اس کی ناشکری کریں اللہ رب العزت کی، یہ دنیا میں جو شخص آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ برائی کریں، جو آپ کی بہتری کا سوچتا ہے آپ اس کے لیے برائی کا سوچیں، آپ اس کے ساتھ برے ہو جائیں، برا سلوک کریں، اس کی مختلف جگہوں پر آپ رسوائی کا ذریعہ بنیں، تو یقیناً یہ بات کسی بھی طرح سے نہ معاشرے کے لیے اچھی ہے اور نہ ہی کسی دینی اعتبار سے اچھی ہے. اب انہوں نے یہی وہ باتیں جن کو محسوس کیا کہ دنیا میں انسان کی کامیابی کا راز ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اپنے بیٹے کو ایڈوائسز دیں کہ تمہیں بھی ایسا ایسا کرنا چاہیے. اب وہ ایڈوائسز جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری ایڈوائسز، ان کی نصیحتیں قرآن بنا کے نازل فرما دی. نہ صرف قرآن بنا کے نازل کی بلکہ ان کے نام کی پوری سورہ نازل فرما دی. اس سورہ کا نام ہی سورہ لقمان ہے. اب ان کی جو نصیحتیں ہیں آج کے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بچے، دنیا کے رازوں میں سے سب سے پہلا راز یہ ہے، کامیابی کی باتوں میں سے سب سے پہلی کامیابی کی بات یہ ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے تمام مظالم میں سے سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے ذمے اللہ کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بندوں کے ذمے اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا ظلم شرک کیا ہے؟ تو فرمایا ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کسی کو شریک ٹھہرا دو جبکہ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا ہے انسان اسی کی تخلیق کا انکار کر دے اور دوسرے لوگوں کو تخلیق میں شریک کرنا شروع کر دے. اللہ نے اسے محفوظ فرمائے. تو اس وجہ سے سب سے بڑا ظلم، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن وهم مهتدون. 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک نہیں کرتے، ان کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا. دو باتوں کی اللہ نے ان کو گارنٹی بیان فرمائی ہے.
نمبر ایک، اس معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ معاشرہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بن جائے گا، ان کو ہدایت یافتہ لکھ دیا جائے گا۔ چھوٹی سی اس کی مثال ہمارے سامنے سعودی عربیہ کی صورت میں موجود ہے، وہاں پر شرک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جب کسی کی اچھائی بیان کی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ برائی کے پہلو موجود نہیں، اپنی جگہ موجود ہو سکتے ہیں انسانیت کے ناطے سے، غلطیاں، کمی کوتاہی، لیکن امن کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سعودی عربیہ کا نام سب سے ٹاپ پر ہے، وہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا سبب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ان کی سخت سزائیں سبب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ یہ سبب ہے۔ جس معاشرے میں شرک نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے وہاں امن نازل ہوتا ہے۔ نمبر دو، وہ معاشرہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں حرمین کی سرزمین بیت اللہ ہو یا وہ مسجد نبوی ہو، جتنی زیادہ ہدایت وہاں سے پھوٹتی ہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے اسکالرز وہ سمجھے جاتے ہیں جو مدینہ طیبہ سے پڑھ کر آتے ہیں، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ سے پڑھتے ہیں، جنہوں نے ام القریٰ مکہ سے پڑھا ہوتا ہے یا سعودی جامعات سے، حرمین کے مشائخ کے سامنے جنہوں نے ذانو تلمس طے کیا ہوتا ہے، ان کو سب سے بڑے اسکالر سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ اگر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس معاشرے میں شرک نہیں ہوتا اس معاشرے میں امن آتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں امن نہ ہونے کا بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرک بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ لا تشرک بیا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ہے میرے بیٹے شرک کے قریب مت جانا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، بلکہ اس سے بھی پہلے آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان علیہ السلام کو ہم نے یہ بات سجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کیونکہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی شکر کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ دو باتیں گویا کہ ہو گئیں، سب سے پہلی بات ہو گئی شکر کرنے کی، اور دوسری بات ہو گئی شرک نہ کرنے کی۔ شکر کے بارے میں اللہ رب العزت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تمہارے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اس شکر کی وجہ سے بے شمار اپنے خزانوں سے نواز دے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے وقت میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے کاروبار میں، بزنس میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دوں گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اللہ کے ساتھ نہ شکری کرو گے، اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں، حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه۔ بڑی تفصیلی روایت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ میرے بندو تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کی ذات کے سوا نہیں پہنچا سکتا۔ تم سارے مل کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی مملکت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تم سارے مل کر اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت کی مملکت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی قدرتوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو تم کرتے ہو یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، میں ان کو گن کر شمار کر کر کے رکھا ہوں۔ اب قیامت والے دن جب تم آتے ہو اور تمہیں نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، فرمایا کہ فلیحمد اللہ، وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کا نامہ اعمال اللہ نے اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا ہے،
اور اگر ومن وجد غیر ذلک، اور اگر اس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں ملتا تو پھر کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں، جو انسان چھپائے گا فرشتے پیچھے سے جا کر تھما دیں گے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اب تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، اس کا ایندھن بننا ہوگا۔ والعیاذ باللہ من ذلک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنی ذات کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا تھا۔ علیہ باللہ میں چاہے تو اس وجہ سے یہ دو باتیں سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ سب سے بڑا شکر اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر چلا جائے، دین کی اتباع کی جائے، دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ سب سے بڑا شکر ہے، کیونکہ صرف زبان کا شکر کافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کیا جائے، توحید پر زندگی گزاری جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو تو اللہ رب العزت نے معاف کرنا ہی منع کر دیا ہے، اللہ شرک کو معاف ہی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں توبہ کر کے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن بغیر توبہ کے شرک کے ساتھ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت والے دن معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں نہ کفر کرنے، نہ شکری کرنے اور شرک کرنے کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تیسری نصیحت سورہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کر کے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، وصیت کر دی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وہ ماں جو اس کو تکلیف در تکلیف اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو بچے کو جنم دیتی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال اپنی چھاتیوں سے چمٹا کر اس کو اپنے سینے کا اپنا خون جگر پلاتی ہے، اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے اپنے بندے کو وصیت کی ہے کہ اے میرے بندے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا اور زندگی بھر اپنے والدین کا بھی شکر گزار رہنا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کیونکہ تمہیں اور تمہارے والدین دونوں کو واپس اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر مجبور کرے، ان کی یہ بات نہ ماننا، جس کا معنی یہ ہے والدین کی اہمیت کا بھی احساس دلایا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کا بھی حکم دیا، اور اگر والدین بھی شرک کرنے پر مجبور کر دیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات والدین کی بھی نہیں ماننا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دوسری بات جو ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر اللہ نہ کرے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے کہنے پر شرک تو نہیں کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورتیں پورے کرتے رہنا، بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرتے رہنا، اگر ان کو کسی بات کی احتیاج ہے، وہ تمہارے محتاج ہیں، تو ان کو ہر چیز باہم پہنچاتے رہنا، ان کو مہیا کرتے رہنا، اگر ان کو تمہاری جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ کرتے رہنا، کسی بھی طرح سے ان کی دیگر معاملات میں ان کو تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ کتنی رحیم ذات ہے اللہ رب العزت کی کہ والدین مشرک ہیں، والدین کافر ہیں، اولاد کو شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میرے اس حق میں تو کمی نہ کرنا، شرک تو نہ کرنا، لیکن والدین کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔
اللہ رب العزت جن کے بھی والدین حیات ہیں ان کو صحت و سلامتی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور جن والدین کی اولادیں موجود ہیں اللہ رب العزت ان اولادوں کو والدین کی خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس کے والدین موجود ہیں ایک یا دونوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لے سکا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت میں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ۔ اس کے بعد جو نصیحت فرمائی سلیمان علیہ السلام، لقمان علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر، گویا کہ چوتھی وصیت ہے، ایک اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمائی والدین کے ساتھ حسن سلوک والی، اس کو ملا کر چوتھی وصیت اور نصیحت یہ فرمائی کیا میرے بچے ان تک مثقال حبۃ من خردل، دیکھو تمہارے ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فتکن فی صخرہ، وہ کسی بہت بڑی چٹان میں رکھا ہوا ہے، او فی السماوات او فی الارض، آسمانوں میں رکھا ہوا ہے یا زمین کی کسی تہ میں چھپا ہوا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت بہت باریک بین ہے، بڑا باخبر ذات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر تقویٰ کا درس دیا ہے کہ میرے بچے کسی بھی جگہ چھپ جانا، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، کہیں بھی جا کر کوئی بھی عمل کرو گے یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ رب العزت کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ جیسے صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا غلام اتق اللہ حیث ما کنت، اے میرے بچے، اے غلام، جہاں کہیں پر بھی دنیا میں موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا ڈر نہ چھوڑنا۔ اللہ کا تقوی اس زندگی کی بنیاد ہے، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھوانے کا مقصد تمہارے اندر تقوی کا حصول ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اگلی نصیحت یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، وامر بالمعروف، ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیشہ برائی سے منع کرتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، ہمیشہ کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتے رہنا۔ یہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے بلند حوصلہ لوگوں کی ہوتی ہیں، جو حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، عزم والے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا جو دنیا میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، اور کامیابی کا معنی یہ نہیں ہے جو آج کل ہم سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک کامیابی یہ کسی کے پاس روپیہ پیسہ کتنا ہے، کوئی طاقتور کتنا ہے، نہیں، اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا میرے بچے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کبھی بھی اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرنا کسی کو دیکھ کر، فخر سے، اتراتے ہوئے، تکبر کی وجہ سے، پراؤڈ کی وجہ سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی زمین پہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اکڑ اکڑ کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ایسے شیخی بگاڑنے والوں کو، خود پسندوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ میرے بچے یہ یاد رکھنا ہمیشہ اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرنا، اپنی چال میں متانت اور سنجیدگی پیدا کرنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا، تکبر کی وجہ سے تم کبھی لوگوں پر شاؤٹ کرتے ہوئے نظر نہ آؤ، لوگوں کے سامنے چیختے چلاتے ٹاؤٹ کرتے ہوئے نظر نہ آؤ، بلکہ کیا ہے؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ہاں، خطیب جب درس دیتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، یا کبھی کوئی درس دیتا ہے، یا استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، یا اسی طرح سے والدین کبھی بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے، استاد بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے بعض مرتبہ جو بلند آواز سے بولتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کون سی آواز شامل ہے؟ جو تکبر کی وجہ سے اونچی نکلتی ہے، ملازمین پر چیخنا، جو آپ کے متحد ہیں ان پر ظلم کرتے ہوئے چیخنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ کیوں؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بلند آواز نکالنا کامیابی کی دلیل ہے، بہت لاؤڈ بولنا کامیابی کی علامت ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے زیادہ بلند آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. اور گدھے کی آواز کتنی پسند کی جاتی ہے؟ پسند نہیں کی جاتی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر بلند آواز کامیابی کا معیار ہے تو پھر گدھا سب سے زیادہ کامیاب تصور کیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے گدھے جیسی آوازیں نکالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.